السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البراء والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جلسے کے جو منتظمین حضرات ہیں وہ مسجد کے پاس جو بچے شور شرابہ کر رہے ہیں محبت کے ساتھ ان کو خاموش کریں۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اتنا بہترین مجمع ہے، ٹانڈور شہر سے نکل کر آپ تک پہنچتے ہوئے میں بھی سوچ رہا تھا، میرے ساتھیاں بھی سوچ رہے تھے کہ کس جنگل میں پروگرام ہے۔ شہر تو تقریباً ختم ہو گیا، لیکن آنے کے بعد پتہ چلا کہ شہر میں
نہیں ہے جلسہ، لیکن جنگل تو نہیں ہے، جنگل میں منگل ہے۔ اللہ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے، آمین۔ سننے کو عمل کا ذریعہ بنائے، آمین۔ ہماری زندگیوں کو عمل سے آراستہ فرمائے۔ آمین۔ شاید کہ شہروں میں ایسا زبردست مجمع ہوگا جو آج ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہے، پھر ایک مرتبہ پورے شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آواز کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ ایک کام کریں گے، 2-3 مرتبہ میں درود پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں۔ درود بھی پڑھنا ایک طریقہ ہے۔ افسوس کہ آج تک مسلمانوں کو صحیح طور پر درود پڑھنا نہیں آیا۔ کبھی جا کر ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ علماء سے پوچھتے تک نہیں کہ حضرت جس نبی کے صدقے میں ہم پیدا ہوئے، اس نبی پر درود پڑھنا یہ ہمارا فرض ہے۔ میں درود پڑھتا ہوں، یہ میرا درود صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آپ سنیں، اگر صحیح ہے تو سند دے دے، غلط ہے تو صحیح کر دے۔ کبھی ہم نے مولانا سے رجوع نہیں کیا۔ عربی زبان ہے، دنیا کی سب سے اعلیٰ، خوبصورت، بہترین زبان عربی۔ جس کے زبر زیر کے بدل جانے سے معنی بھی بدل جاتا ہے۔ کسی جگہ پر اگر زبر زیر بدلے، معنی نہ بدلے، تب بھی اس کے حسن میں فرق آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دوسری زبانوں کی طرح نہیں ہے عربی زبان۔ بڑی سینسیٹیو زبان عربی۔ حروف کے ادا کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، حروف کو جمع کر کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور عربی زبان میں بھی قرآن اور حدیث اور دعائیں اور درود پڑھنے کا تو الگ ہی خاص طریقہ ہے جو دنیا کے کسی زبان میں نہیں ہے۔ سیکھو، قرآن سیکھو، درود سیکھو، دعائیں سیکھو، تسبیحات سیکھو، تب جا کر اثر پیدا ہوتا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، سن رہی سوری؟ حضرت رات میں ہولے ہولے خامہ پڑتی حضرت کے۔ میں کیا پڑھتے ہی بول کر پوچھیا نہیں، بعد میں انہیں سنا کو منجے پڑ گئے تو نہیں ہنسا، اور خواب پوچھنا بھی نہیں، میں خواب دیکھا بول کر بولنا بھی نہیں۔ بولے تو بھی انفیکشن ہوتا، پوچھے تو بھی انفیکشن ہوتا۔ بول نہ بولے تو خواب کی تعبیر جاننے والوں کے پاس جا کر خواب بیان کرنا۔ آج کل ایرے غیرے سب سے بیان کر دیتے خواب، اور سب سے زیادہ ہمارے گھر والے بوڑھیوں سے خواب بیان کرتے، اور بوڑھیاں اسی تعبیر بیان کرتے جو کسی کتاب میں نہیں رہتی۔
تانڈور میں بڑھیا ہی نانی میں خواب میں سانپا دیکھا نانی ابو حنیفہ کی پوتری نا فوراً فتویٰ دے تیرے دشمن بہت رے انہیں پورے گاؤں کا دشمن ہے. ایک الگ فن ہے خواب. کبھی علماء سے آپ اس کے بارے میں بیان سنو. دن میں خواب بولے تو تعبیر الگ, دوپہر میں خواب بولے تو تعبیر الگ, صبح کو خواب بولے تو تعبیر الگ, رات کو خواب بولے تو تعبیر الگ. خواب ایک ہی ہوتا ہے, مالدار دیکھتا ہے تو تعبیر الگ, غریب دیکھتا ہے تو تعبیر الگ, مرد دیکھتا ہے تو تعبیر الگ, عورتیں دیکھتی ہے تو تعبیر الگ. اللہ اکبر. گرمی کے موسم میں دیکھیں گے تو تعبیر الگ, سردی کے موسم میں دیکھیں گے تو تعبیر الگ, اردو میں ترجمہ کریں گے تو تعبیر الگ, فارسی میں ترجمہ کریں گے تو تعبیر الگ, عربی میں ترجمہ کریں گے تو تعبیر الگ, شہروں میں دیکھیں گے تو تعبیر الگ, گھریوں میں دیکھیں گے تو تعبیر الگ. دیکھو دکھاوا دیکھو, لیکن اچھے دیکھنے کی کوشش کرو. اچھے کون بھی دیکھتا نہیں, خالی سانپا, بچھوا, شیطانہ, کتے, بلی, بیلا, کبے, چڑیا یہ دیکھتے. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محمد بن سیرین کا حوالہ بیان کرتے ہوئے کہ جو دن کے اعمال کو بہتر سے بہترین بناتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے رات کے خوابوں کو اس سے زیادہ بہتر بناتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رات کے خواب بہترین ہو, خواب میں ہم کو مدینہ نظر آئے, خواب میں ہم کو مکہ نظر آئے, خواب میں اولیاء سے ہماری ملاقات ہو, خواب میں انبیاء سے ہماری ملاقات ہو, خواب میں محمد رسول اللہ سے ہماری ملاقات ہو, یہاں تک کہ تانڈور کے مسلمانوں یہ بات ممکن ہے. اگر بندہ چاہتا ہے تو خواب میں خدا سے بھی ملاقات ہوتی ہے. بے شک. میں ایک عنوان پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں جس میں بڑی نصیحتیں ہیں. خالی درود پہ بات آ رہی ہے تو عرض کر رہا ہوں, دن کے اعمال اچھے بناؤ. دن میں کسی غیر عورت کو نہ دیکھو, خواب میں کسی ولی کو دیدار نصیب ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عورت ہمیں ہی نہیں کہاں ہی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, وہ لگا رنت. آپا تو بھی دن میں, موبائل میں, یوٹیوب میں, انسٹاگرام میں, دریچوں کے ذریعے, دروازوں کے ذریعے سے کسی غیر مرد کو نہ دیکھ, انشاءاللہ تیرے خواب میں سیدہ فاطمہ کی زیارت ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سیدہ عائشہ سے ملاقات ہوگی رضی اللہ تعالی عنہا. اور اچھے خوابوں کے لیے بہترین اور اہم عمل کیا کہ جاگنے کی حالت میں سب سے زیادہ نگاہ کی حفاظت کرنا. بعد نماز, بعد روزہ, بعد ذکر, بعد حلال, اچھے خواب اگر پڑھنا ہے تو دن میں اور جاگنے کی حالت میں, بیداری کی حالت میں پہلا عمل اپنے نگاہوں کی مرد بھی حفاظت کرنا, عورتیں بھی حفاظت کرنا, زندوں سے بھی حفاظت کرنا, تصویروں سے بھی حفاظت کرنا. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں محمد بن سیرین, جن کا نام اب بھی لیا میں, خواب کی تعبیر کے اسپیشلسٹ. سمجھ میں آ رہی بات میرے؟
ارے منڈی تھی بھی ہلاو رے بابا جی جی آ رہی آ رہی جی یہ لائٹا حصہ مار رہی دکھ رہی نہیں تم لگا بیلنس میں گاڑی چلا رہا ہوں. کیا نام؟ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ. اللہ ایسا تقوی اللہ حضرت کو عطا فرمایا تھا. خود حضرت فرماتے ہیں میں بیداری جاگنے کی حالت میں کسی غیر عورت کو دیکھنا تو دور کی بات، میں نے اپنی پوری زندگی میں خواب میں بھی کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواب میں بھی میں نے کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا. اسے بولتے تقوی. غرض آگے اس عنوان کو لے کر جانا نہیں ہے مجھے. دن کے اعمال اچھے کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت منجے حولے حولے خوابہ پڑھتے ہیں حضرت، کیا کرنا؟ میں بولے وضو کر کے سو جی. ڈراؤنی خواب پر تو اختیار نہیں رہتا نا. سوئے تکیت اختیار، سوگے کے بعد اختیار نہیں. اس کے واسطے فقہا فرماتے ہیں نیند کی حالت میں لڑتے لڑتے انہیں پاؤں کی ہاتھ کی اٹھا کو بازو والے پر ڈالیا، اس کے ڈالنے کے انداز سے بازو والا مر گا تو اس پر کوئی جرم نہیں. لیکن صحیح نیند کی حالت میں ڈالنا، ایکٹنگ کرنا نہیں. نیند کی حالت کے اعمال کا اعتبار نہیں. سنو مسئلے سنو، ایک ایک بات یاد رکھو. جلسوں میں صرف ایسا ویسا خیال کر کے نہ آؤ، اس نیت سے بھی نہ آؤ کہ کون سا مولوی کیسا بیان کرتا ہے. خود سننے کے لیے عمل کرنے کی نیت سے آؤ. کچھ مسئلے بھی سنو، کچھ واقعات سنو، کچھ اخلاق سنو، ترتیب مقرر کی سنو. فقہا فرماتے ہیں نیند کے حالت کا کوئی عمل کا اعتبار نہیں. نیند میں گالی دیا گناہ نہیں، خواب میں کوئی گندا کام کیا کوئی گناہ نہیں، نیند کی حالت میں کسی کا گلا دبا دیا کوئی جرم نہیں، خواب میں جورو سے لڑیا. تانڈور میں جورو ہے نہیں ہے کیا؟ پورے مودی انکل کے مسلک کے کیا جورو ہے نہیں، جورو رہنا. کیا مولانا؟ عورت کے لیے مرد اتنا ضروری نہیں جتنا مرد کے لیے عورت ضروری ہے. مرد نہ ہو عورت ڈھکیلتے 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 اپنی زندگی کو گزار سکتی ہے، لیکن عورت نہ ہو تو مرد کی زندگی گزرنا تو دور کی بات کہ ہل بھی نہیں سکتی. اس کے واسطے اللہ تعالیٰ ایک مسئلے میں عورت اور مرد کو کیا زبردست آفر دیا ہے. دیکھو بات لمبی ہو رہی ہے، میری بس چھوٹ گئی تو کار میں بھیجنا انشاءاللہ ضرور. دیکھو کون سی بھی انشاءاللہ بول رہی ہے، دیکھو انہیں انشاءاللہ بول رہا ہے جس کے پاس کار نہیں ہے. بھائی کارا گرا کا ڈیمانڈ کرنے والا آدمی نہیں بابا، میرے واسطے لال ڈبے فلائٹ. صحیح بات. مجھے کام کرنا ہے بس استاد، وقت پر پہنچنا ہے بس استاد. اس کے علاوہ سواری کے ڈیمانڈ کبھی میں نے اپنی زندگی میں نہ کیا. یہ تربیت ہے الحمدللہ میرے والد کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. مرد کے بغیر عورت کی زندگی
ढकेलते ढकेलते गुजर सकती है, लेकिन औरत के बगैर मर्द की जिंदगी बोलो नहीं। इसके वास्ते किसी औरत का शौहर मर गया तो औरत को 4 महीने 10 दिन इद्दत, मालूम नहीं? हाँ, कितने महीने? 4 महीने 10 दिन, कुरान का साफ ऐलान। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन अर्बअत अश्हुरिन व अशरा। 4 महीने 10 दिन। वो 4 महीने 10 दिन के अंदर निकाह कर भी नहीं सकती, निकाह होता भी नहीं। पढ़ाने वाला कितना ही बड़ा शेखुल हदीस क्यों ना हो, निकाह होता नहीं। पढ़ाने वाला कितना ही बड़ा वली क्यों ना हो, निकाह होता नहीं। पढ़ाने वाला कितना ही बड़ा फकीह क्यों ना हो, निकाह होता नहीं। पढ़ाने वाला कितना ही बड़ा मुहद्दिस और मुफस्सिर हो, निकाह होता नहीं। यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन, वो इंतजार करेगी अर्बअत अश्हुरिन व अशरा, 4 महीने 10 दिन बराबर। शौहर इंतकाल हो गया तो औरत इंतजार करेगी, लेकिन खुदा ना खास्ता किसी की बीवी का इंतकाल हो गया, मर्द को इद्दत नहीं है। बंदे इतने भोले हमारे कौम के मुसलमाना, भोले नहीं जाहिला, भोले नहीं। भोला किसे बोलते? जिसके दिमाग का एक स्क्रू ढीला हो। इन्हें तिजारत में भोला नहीं, बिजनेस में भोला नहीं, मगरूरी में भोला नहीं, घर में भोला नहीं, दुकान में भोला नहीं, दीन का कोई मसला मालूम नहीं तो सारे खानदान वाले बोल नादान हजरत। फिर 4 बच्चे क्या आसमान से उतर गए? सही बात। नादान, नादान न शादी कहीं को करे। भोला नहीं जाहिल, भोला नहीं कुरान से दूर, भोला नहीं हदीस से दूर, भोला नहीं आखिरत से दूर, भोला नहीं जन्नत से दूर, भोला नहीं इल्म से मोहब्बत नहीं है उसे, अमल से मोहब्बत नहीं है उसे, मसाइल से मोहब्बत नहीं है उसे याद रखो, नमाज छोड़ना ही गुनाह नहीं, रोजा छोड़ना ही गुनाह नहीं, जो इल्म से दूर होता है वो भी सबसे बड़ा गुनहगार है। पूछो उलमा से, नमाज ना पढ़ने वाला गुनहगार सबको मालूम, रोजा न रखने वाला गुनहगार सबको मालूम, कुरान न पढ़ने वाला गुनहगार सबको मालूम, लेकिन इल्म हासिल न करने वाला भी बहुत बड़ा पापी मुजरिम और गुनहगार है। ये नहीं मालूम आपको? नौजवानों, बड़े गुनाह में मुब्तला है तुम, मेरी माँ और बहनें बड़े गुनाह में मुब्तला है तुम। याद रखो, कल क़ियामत में खुदा जब ये सवाल करेंगे, तू नमाज क्यों नहीं पढ़ा, रोजा क्यों नहीं रखा, ज़कात क्यों नहीं दिया, माल था हज क्यों नहीं भाई एक साउंड रखो जरा बढ़ा डालो, हज क्यों नहीं किया? बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ये भी सवाल करेंगे, तूने इल्म हासिल क्यों नहीं किया? करेंगे अल्लाह। दुनिया में जाहिल समझ कर छोड़ते ना, वैसे आखिरत में अल्लाह नहीं छोड़ेंगे। कुरान कई को नहीं पढ़ा, सवाल करेंगे। वुजू, नमाज, गुस्ल के मसाइल क्यों नहीं मालूम, अल्लाह सवाल करेंगे। मसाइल भी सीखो। भाई फोन में कौन बात करते हैं? भाई अदब नहीं आपको? उलमा के पास मसाइल सीखो।
سب سے زیادہ شرمندہ انسان وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے. سب سے بڑا غریب انسان وہ ہے جس کے پاس علم نہیں. دولت ہو، صدر ہو، سیکریٹری ہو، کونسلر ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر علم نہیں تو اس کا داغ نہیں مٹے گا. علم ہی دولت، علم ہی زینت، علم ہی قابل فخر. علم سے دنیا میں بھی شان، علم سے آخرت میں بھی شان ہے. اب بھی کچھ نہیں بگڑا نوجوانوں، اب بھی کچھ نہیں بگڑا میرے بزرگوں. جن کی داڑیاں سفید ہو گئے، جن کے سر کے بال سفید ہو گئے، پردے میں جو مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، چھوٹی بچیاں اپنی جگہ پر علم حاصل کریں. جو جوان ہیں، شادیاں ہو چکی ہیں، جو ساس بن چکی ہے، ماں بن چکی ہے، وہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ وہ چاہے تو ان کو بھی علم کا حصہ مل سکتا ہے، اور علماء پڑھانے کے لیے آج بھی تیار ہیں. بے شک بے شک. سیکھو. مثال بول رہا ہوں، اگر حضرت کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، حضرت کو نہیں آتا، حضرت کو نہیں آتا، مثال اشارہ کے لیے، شرمانے کی ضرورت نہیں. نورانی قاعدہ لے لے کو حضرت کے پاس بیٹھ جاؤ. حضرت ابو بکر قرآن پڑھنا سیکھے کب؟ 40 سال کے بعد. گجرات کو گیا تھا، حفظ کی دستار بندی کا جلسہ. چھوٹے چھوٹے 10 12 13 سال کے بچے قرآن پڑھے، حفظ کرے. آج ان کی سند دینا تھا، بڑے بڑے علماء آئے تھے، میں بھی گیا تھا. چھوٹے چھوٹے 12 13 سال کے بچے حفظ کی سند اور امامے پہننے کے لیے آئے. اسی صف میں ایک تقریباً 75 سے 80 سال کے بوڑھے بھی آئے. اب ان کو دیکھ کر میں بھی شیخ، دوسرے مہمان بھی شیخ ہو گئے. انہوں کہیں کو آئے بیچ میں، شاید ان کا پوترا آج آیا نہیں رنگا وہ لینے کے لیے آ کر ہی. جیسے ہی انہوں قریب آئے تو الاؤنسر نے اناؤنس کیا کہ آج اس بزرگ کی بھی دستار باندھی ہے. اے بیٹے بیٹھ جا بیٹے. کون بھاؤ؟ آج اس بزرگ کی بھی دستار بندی ہے. الحمدللہ 4 سال پہلے ان کو الف با تک نہیں آتا تھا. اندر شوق پیدا ہوا، مدرسہ گئے، مدرسہ جا کر بیٹھے اور بچوں کے ساتھ بیٹھے. استاد کو بولے غلطی کریا تو مجھے مارنا، نہیں ماریں گے تو میں غصہ کروں گا. اور وہ استاد موقع ملا 3-4 مرتبہ مارے بھی کتے. میں وہ سوچیا بچہ کو مارے تو بڑے آتے ہی لڑنے کے واسطے، یہ بڑے کچھ مارے نا. میں پوچھا مولوی صاحب کو خبر سے کون سی بھی آئی کیا پوچھا. اب چھوٹے بچوں کو مارے تو آتے نہیں بڑے لڑنے. اماں آ جاتی، بابا آ جاتا، دادا آ جاتا، نانا آ جاتا، ماموں آ جاتا، بولتے نہیں کہیں کو مارے سو کیا تم نہ اور خاص طور پر عورتاں تو اماں جی کے اسکول میں مارے تو جاتی نہیں، کالج میں مارے تو جاتی نہیں، کانوینٹ میں مارے تو جاتی نہیں. ایک مولوی ہے بیوارسی، پوچھنے والا کون بھی نہیں ہے، انہیں قرآن پڑھاتے ہوئے ماریا تو پھر آ جاتی لمبے راگا. کیا ہی مولوی صاحب وہ ان کو بچے نہیں کیا. لاسٹ وارننگ. کیا سونیا گاندھی تو وارننگ دے رہی ہے؟ ہاں حضرت بے تحاشا نہیں مارنا، لیکن مارے تو پڑھائی کے لیے خوش ہو جانا. اسی سال کے بزرگ آئے، 4 سال پہلے الف با تا کی پہچان نہیں تھی. نورانی قاعدے سے پڑھنا شروع کرے. اللہ اکبر. 4 سال کے اندر ناظرے کے ساتھ پورا قرآن حفظ کر لیے. 12-13 سال کے بچوں کے ساتھ ان کی بھی دستار بندی ہوئی. میں خود تھا اس میں. سیکھو. ابھی تقریر شروع نہیں کیا، خالی درود پہ بات چل رہی ہے. رحمت للعالمین پر کچھ باتیں عرض کرنا ہے. سیکھو نوجوانوں.
مسلمانوں سیکھو، پڑھو، قرآن ہمارے لیے نازل ہوا، پیغمبر ہمارے لیے اتارے گئے۔ آج افسوس کہ کھانے کی دعا نہیں معلوم، آج افسوس کہ پینے کی دعا نہیں معلوم، آج افسوس کہ سونے کی دعا نہیں معلوم، آج افسوس کہ اٹھنے کی دعا نہیں معلوم، آج افسوس کہ کپڑے پہننے کی دعا نہیں معلوم، آج افسوس کہ پانی پینے کی دعا نہیں معلوم، آج افسوس کہ دودھ پینے کی دعا نہیں معلوم، دوا کھانے کی دعا نہیں معلوم۔ بڑے بڑے ذمہ دار بیٹھے ہیں اور حالات سے واقف لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں بھی بہت سارے حضرات ساری دنیا کے حالات پر نظر کرنے والے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم میں نے کئی جگہ پر کہہ دیا، ساری دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں اور تمام مذاہب میں تنہا ایک ایسا اسلام ہے، ہر قدم پر محمد نے رہبری کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کب کیا پڑھنا، کیا پڑھنا، کب کیا پڑھنا، کب کیا پڑھنا، کیسی حالت میں کیا پڑھنا، کیسی حالت میں کیا پڑھنا۔ رب کعبہ کی قسم، ہمیں اٹھے تو دعا، بیٹھے تو دعا، سوئے تو دعا، گئے تو دعا ہے، یہاں تک کہ بیت الخلا کوئی مقدس گھر کیا تانور میں ہے بیت الخلا؟ ارے ہے کیا بھائی؟ اچھا یہ معلوم کیا بیت الخلا کا تو کیا بول کر رہے ہیں؟ بیت الخلا کو تو سمجھ میں نہیں آتا، ٹوائلٹ کہتے، ٹوائلٹ پوری ڈگری منہ سے استعمال کر رہا ہے۔ اب وہ ٹوائلٹ بھی چلے گا اظہر، واش روم کہتے، کیا کپڑے دھونے کی جگہ۔ ایک مولوی صاحب بیان کر لے کو تھے، کہتے بیچ میں پیشاب آیا، کتنا سنبھالنا کی سنبھال ہے لیکن سنبھلیا نہیں۔ لوگوں کو بولے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تھوڑی دیر تشریف رکھو، میں ذرا بیت الخلا جا کر آتا ہوں۔ وہ گاؤں والے یہ لفظ پہلی مرتبہ سنے کہتے، اس سے پہلے بیت اللہ سن کو تھے لیکن بیت الخلا نہیں سن کو تھے۔ انہوں سمجھے گا تھے گاؤں والے شاید یہ بھی کوئی مقدس گھر رہیں گا۔ حضرت وہاں کے خاص دعا میں ہم نے بھی یاد کرو۔ وہاں جانے تک کی دعا، وہاں سے نکلنے کی دعا، اوپر چڑھتے ہیں تو ایک دعا، نیچے اترتے ہیں تو ایک دعا۔ گرم پانی پیے تو ایک دعا، ٹھنڈا پانی پیے تو ایک دعا۔ آہا، اچھی چیز کو دیکھے تو ایک دعا، بری چیز کو دیکھے تو ایک دعا۔ ہے دنیا میں کوئی دھرم؟ کسی دھرم کو چھیڑنا نہیں، اپنے دھرم کو چھوڑنا نہیں، اپنے دھرم کو بتاؤ، بتاؤ اپنے دھرم کو۔ آج اسلام جھوٹا، آج قرآن جھوٹا، آج مسلمان دہشت گرد۔ ارے بیٹھو بیٹھو، لاؤ تمہاری مقدس کتابیں، لائیں گے ہم ہماری مقدس کتاب، لاؤ تمہارے دلائل، لے کر آئیں گے ہم اپنے دلائل۔ جو جیتا وہ سکندر۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرو تاندور کے مسلمانوں، اللہ نے ہم کو مالدار کے گود میں پیدا کریا کہ غریب کے گود میں پیدا کریا، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اسلام کے گود میں پیدا کیا۔ رحمت للعالمین کے آغوش میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر خبر کے گڑھے کو جانے تک ہماری زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے، میرے رب کی قسم، جس کے کرنے کا طریقہ اور کرنے سے پہلے دعا، کرنے کے بعد دعا نبی نہ سکھائے ہو۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر خبر کے گڑھے کو جانے تک ہماری زندگی کا کوئی عمل، چاہے وہ دین کا ہو چاہے وہ دنیا کا ہو، کوئی عمل ایسا نہیں جس کے کرنے کا طریقہ اسلام نہ سکھایا ہو، جس کے کرنے کا طریقہ قرآن نہ سکھایا ہو، جس کے کرنے کا طریقہ پیارے آقا نہ سکھائے ہو۔ طریقہ بھی بتائے، کرنے کی دعا بھی بتائے۔ بولو سبحان اللہ، بولو، منہ میں لالی پپ ہے کیا؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ بولو، نہیں تو انا للہ بولا لو، چل جا تم۔ ایک جگہ بیان میں بولیا، میں کیا کھائے بھی دعا ہے کہ حضرت؟ ہاؤ بھی ہے۔ کیا پیے تو بھی دعا ہے کہ حضرت؟ ہاؤ بھئی ہے۔ اٹکا ڈالیا منجے، چا پینے کی دعا کیا حضرت کیا؟ بھائی ڈر گا اللہ، میرے نبی کے زمانے میں نہ چا تھی نہ چائے والا تھا، چا بھی نہیں تھی نبی کے زمانے میں، چا والا بھی۔ اب مجھ بولیا میں ہر چیز کی دعا ہے نا بول کو، اب نہیں ہے بولا تو کئی کوئی سے باتیں کرتی بیان میں بول کو اٹکا لیتا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ عزت بچا لے، مدد کر، جواب عطا کر۔ اور میرے رب کی ایک عادت ہے، جس حالت میں بندہ دل سے اسے پکارتا ہے آج بھی مدد اترتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ہمیں پکارے نہیں تاندوڑ کے مسلمانوں، حالت ہماری خراب ہے، مصیبت میں ہے، ٹینشن میں ہے، بے یارو مددگار ہے، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں، پکارنے کی ضرورت ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، پکارنے کی ضرورت ہے۔ ہر تقریر میں کہہ رہا ہوں، دنیا کی کسی قوم کے پاس، دنیا کے کسی ملک کے پاس طاقت نہیں، طاقت ہے تو ہمارے پاس طاقت ہے۔ میرے رب کی قسم، ساری دنیا کے پاس رہنے والی طاقتوں کا پاور جہاں جا کر ختم ہوتا ہے، وہاں محمد کے غلاموں کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالی ہمیں ہاتھا اٹھا ڈلے دل سے، زمین نگل جائے گی ان کو۔ ہاتھا اٹھا ڈلے، آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ ہاتھ اٹھائے، ذلیل ہو جائیں گے۔ پردے میں بیٹھی ہوئی میری آپا، دعا کے ٹھیکیدار صرف مرد نہیں، تو بھی دعا کی حقدار ہے۔ امت کے حالات پر نظر کر، تو بھی دعا کر۔ تو کیا امت کو دعا کرے گی؟ تو ماں بن گئی، اب تک تیرے لال کو دعا نہیں کری تو کیا خاص امت کو دعا کرے گی؟ تیرا شریک حیات جسے ہسبینڈ اور شوہر کہتے ہیں، آج تک تو تیرے شوہر کے لیے تہجد پڑھ کر 2 رکعت دعا نہیں کری، تو کیا پوری امت کے لیے دعا کرے گی؟ جس باپ کے خون سے پیدا ہوئی، وہ باپ زندہ ہے مر گیا اللہ معلوم، اگر مر گیا تو اس کی مغفرت کے لیے 4 جملے تیرے زبان سے اب تک نہیں نکلے، جس کی پراپرٹی کے سائے پہ تو جی رہی ہے۔ جس ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوئی، اس ماں کے لیے تو نے آج تک دعا نہیں کی۔ حضرت فاطمہ کو پوچھ، حضرت عائشہ کو پوچھ، میرے رب کی قسم، اما عائشہ کہتی ہے جہاں میرا نبی امت کے لیے دعا کرتا تھا، وہاں میری بیٹی فاطمہ اپنے باپ کی امت کے لیے دعا کرتی تھی۔ جہاں میرا نبی، میرا شوہر، امام الانبیاء، امام الرسل، وجہ تخلیق کائنات، امت کے لیے دعا کرتا تھا، رب کعبہ کی قسم وہی میری بیٹی کون؟ فاطمہ۔ فاطمہ بیٹی، عائشہ اماں، سگی بیٹی نہیں، سگی ماں نہیں، سوتیلی ماں، سوتیلی بیٹی،
اللہ اکبر، نبی کا گھرانہ جہاں کی روشنی سے ساری دنیا منور ہوئی، جہاں کی تربیت سے ساری دنیا کو تربیت حاصل ہوئی۔ سگی ماں نہیں عائشہ سوتیلی ماں، سگی بیٹی نہیں فاطمہ سوتیلی بیٹی۔ حضرت فاطمہ اپنی پیدا کرنے والی ماں کو برابر دیکھا نہیں، دیکھا تو حفصہ کو دیکھا، دیکھا تو عائشہ کو دیکھا، دیکھا تو ام سلمہ کو دیکھا، دیکھا تو حضرت زینب بنت جحش کو دیکھا، دیکھا تو حضرت زینب کو دیکھا، دیکھا تو حضرت ماریہ قبطیہ کو دیکھا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے رب کعبہ کی قسم، میں چھوٹی سی بچی تھی، میری اماں خدیجہ کا انتقال ہو گیا، لیکن خدا کی قسم یہ میری ماؤں نے اس ماں کی کمی کا احساس تک نہیں دلایا۔ یہ میری ماں ہے۔ اللہ نے ایک پیدا کرنے والی ماں کا وقت ختم ہوا تو بلا لیا، بدلے میں مجھے 10 مائیں ایسی عطا کی کہ میں دنیا میں واحد خوش نصیب ہوں جسے ایک ماں کا پیار نہیں 10 ماں کا پیار ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں دنیا میں واحد ماں ہوں جسے ایک ماں کا پیار نہیں 10 ماں کا پیار ملا۔ سگی بیٹی نہیں سوتیلی بیٹی۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کئی مرتبہ میرے آنکھوں سے دیکھا جہاں امام الانبیاء امت کے لیے سر سجدے میں رکھ کر روتا تھا، وہاں بیٹی فاطمہ اپنے باپ کی امت کے لیے سجدے میں سر رکھ کر روتی تھی۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سنیں گے؟ ابھی تقریر شروع کریا نہیں میں، یہ پکی بات ہے۔ یہ درود نے ہولے ہولے خوابہ دیکھا نہیں، وہاں سے بات آ رہی ہے۔ سو میری تقریر میں لنک ہے، لنک جوڑنے کو جانا، کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں، بولیا کو بول کو۔ وہ چاوا والا قصہ بھی باقی ہے۔ اور میں کسے چھوڑاتی بھی، چاہ کو چھوڑتا نہیں، چاہ والے کو چھوڑتا نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کون؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی امت کی ماں ہے جن کے بیٹوں نے شہادت دے کر دین کو بچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے بچے خاموش ہے بیٹے، کون ان کو یہاں بلا کے بٹھا لیا؟ دے ماشاء اللہ، بیٹھو 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 بیٹھو، خاموش بیٹھو بیٹے۔ فاطمہ جس کا ہر رشتہ مقدس، آپا سن ہائی کی چلے گی کہ وہ بھی معلوم نہیں، اتنا سیلنٹ ہو گئی لگا بیان شروع کرے تک بڑے آواز آنے کو تھے، اب ایسا خاموش ہو گئے ہی ہیں نہیں معلوم نہیں۔ اگر صحیح میں ہیں خاموش ہی تو سمجھ جاؤ کہ یہ ان کی کرامت ہے۔ کیا مولانا؟ ورنہ 1,00,000 آدمیاں کو خاموش کر سکتے، ایک جورو کو خاموش کرنے ہوتا نہیں۔ کیا حدیث صاحب؟ ہاں، 1,00,000 آدمیاں کو خاموش کر سکتے۔ میں اس مرد کو بہادر کہتا ہوں جو اپنی بیوی کا منہ آدھا گھنٹہ بند کر دے۔ صحیح بات۔ خاموش انہیں بولتی تمہیں منہ موچا، ہنسے تو ڈاؤٹ ہوگا یہ جواب یہاں بھی ہی کہا نہیں ہی حضرت، خالی ایک 8 دن تک ایسا خاموش ہستی، ساس بھی دھوکہ کھا لیتی، سسرا بھی دھوکہ کھا لیتا، شوہر تو قسمت پر ناز کرتا، ہاں کیا ملی رے بابا منجے، ماشاءاللہ میں بھی اللہ کا ولی چھو، میں بھی اللہ کا ولی، آؤ کا تو آتی، جاؤ کا تو جاتی، لاؤ کا تو لاتی، اٹھو کا تو اٹھتی، بیٹھو کا تو بیٹھتی، انہیں بھی گھگو۔ انہیں خالی 8 دن تک ماحول دیکھی سو، اس کے بعد منہ کھولتی رے باوا۔ ایک طرفہ مودی جی کا فیصلہ بھی صحیح فیصلہ،
اگر آنٹی منہ کھولتی تو ان کا منہ نہیں کھلتا تھا. آپا، تانڈور کی میری آپا، تیری سب سے بڑی عبادت تو اپنے زبان کو بند رکھنا. میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر کی عورتوں کی زبان بند رہتی ہے وہ گھر نہیں جنت کے نمونے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، بڑے زور سے بول رہی ہیں. گھر میں جانے کے بعد انا للہ. کیا جی، میرا منہ بند ٹھنڈا کر تو تمہیں سبحان اللہ بولے نا. غلطی ہوگی یہ. وہ انا للہ بولنے جا کو سبحان اللہ نکل جا سو. انا للہ بولنے جا کو سبحان اللہ نکلے تو تب بولتی لاسٹ چانس. اس کے بعد موقع نہیں ملتا. تم لگا سب منجے پوچھ رہی ایک بات، کیا تمہارا بھی یہ چھال ہے کیا بول کر. سنو میری مائیں، میری بہنیں سنو، ہماری بچیاں سنو. تم چاہے تو چند دنوں میں حالات بدل سکتے. بے شک بے شک. امت خالی ہے. کیا خالی حضرت؟ سنو کہ امت خالی ہے. ان کروڑوں ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک ٹیپو نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر. ان کروڑوں مسلمانوں میں ہندوستان کے ایک محمد بن قاسم نظر نہیں آ رہا ہے. ایک صلاح الدین ایوبی نظر نہیں آ رہا ہے. حضرات علماء مجھے معاف فرما دیں، میری بات کی تہ تک پہنچے. ان کروڑوں ہندوستان کے مسلمانوں میں وہ جگر والا قاسم نانوتوی نظر نہیں آ رہا ہے. وہ تدبر، وہ تدبیر، وہ دور اندیش امداد اللہ مہاجر نظر نہیں آ رہا ہے. اور ایسے بچے امت کو کہاں سے ملتے ہیں؟ آسمان سے خدا اتارتے نہیں، زمین سے نکلتے نہیں. ان ماؤں کے گود کا سفر کر کے امت کو ایسے بچے ملتے ہیں. ماں مجھے معاف کر دے، کہنے دے اللہ دے رہا ہے، جملے میں دے رہا ہوں. آج تیرا پیٹ بھی خراب ہو گیا، تیری گود بھی خراب ہو گئی. آج تیرا پیٹ بھی خراب ہو گیا، آج تیری گود بھی خراب ہو گئی. میری مائیں مجھے ہمیشہ پوچھتی ہیں، میری بہنیں مجھے ہمیشہ پوچھتی ہیں. ناراض نہ ہونا، میں تیرا دشمن نہیں. تیرا ایمان، تیرا جذبہ، تیرا تقوی، تیرا شوق، تیری طہارت، تیری عبادت، تیری خدمت، تیری محبت مری تو نہیں، سو گئی ہے، کھو گئی ہے. رشتہ ان چیزوں سے کمزور ہے. میں تجھے یہ باتیں شاید سخت انداز ہوگا بول کر عبادت سے جوڑنا چاہتا ہوں، خدمت سے جوڑنا چاہتا ہوں، محبت سے جوڑنا چاہتا ہوں، تقوی سے جوڑنا چاہتا ہوں. کان کھول کر سن لو، میں نے ہر جگہ کہا، اب خاص طور پر ساری دنیا میں نہیں، ملک کے اندر اگر حالات بدلنا ہے، کاؤنسلروں سے حالات نہیں بدلیں گے، ایم ایل او سے حالات نہیں بدلیں گے، ایم پیوں سے حالات نہیں بدلیں گے، سیاست سے حالات نہیں بدلیں گے، تحریکوں سے حالات نہیں بدلیں گے، تنظیموں سے حالات نہیں بدلیں گے. بہت دور تک سوچ کر، ہزاروں مرتبہ سوچ کر، مشورے کر کے اللہ سے میرے اس سوچ کے بارے میں اللہ سے معلوم کر کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب حالات بدلیں گے تو میری مائیں تمہارے تقوی سے حالات بدلیں گے، تمہارے تقوی سے حالات بدلیں گے. تم اچھے بن جاؤ،
آج بھی اللہ تمہارے گود میں علی جیسے بہادر کو پیدا کرے گا. تم اچھے بن جاؤ، حسنین آج بھی تمہارے گھروں میں پیدا ہوں گے. تم اچھے بن جاؤ، خالد بن ولید نام کچھ بھی ہوگا وہ فراست والے پیدا ہوں گے. حضرت حمزہ جیسے شہید پیدا ہوں گے، حضرت حسنین جیسے شہید پیدا ہوں گے، ابو حنیفہ جیسے فقیہ پیدا ہوں گے، احمد بن حنبل جیسے محدث، بخاری جیسے محدث پیدا ہوں گے. سب کی ذمہ دار میری آقا تو ہے، تو. اور کہاں پیدا ہوں گے جبکہ تیرے ہاتھ میں اتنے قیمتی موبائل ہیں. تیری عزت اور آبرو کو بھی تیرے ہاتھوں کے موبائل کو دیکھ کر رونا آ رہا ہے. تیرا وقت عبادت تو عبادت خدمت سے بھی ہٹ گیا، پورا وقت موبائل میں عورتوں کا گزر رہا ہے. میری طرف سے تو صاف فتویٰ ہے کہ تم موبائل کو اتنا ہی استعمال کر سکتی ہے جتنا واش روم، بیت الخلاء، ٹوائلٹ میں ضرورت کے لیے جگ استعمال کرتے ہیں. اس سے زیادہ موبائل کا تمہارا استعمال کرنا ناجائز ہے. مرد بنے کچھ کر سکتے ہیں کیا حضرت؟ چھوڑ ڈال، تو پہلے اپنا دیکھ. دونوں میں سے کون تو بھی ایک جنے بچے تو سنا، سامنے والے کو بچا سکتے سو. میرے ہاتھ میں موبائل ہے، میں یوز کر رہا ہوں، پھر اظہر کو یوز کرونا کو بولے تو اظہر بندے بولیں گے نہیں تمہیں کون سا جی؟ اظہر کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ یوز کر رہا ہے صبح شام، اور مجھے بولتا ہے کہ حضرت موبائل یوز کرو نہ کو، میں پلٹا کر اسے بولوں گا نہیں تو میں کون سا سیدھے؟ دونوں میں سے کسی ایک کے پاس موبائل نہ ہو، بیوی کے پاس اگر موبائل نہیں رہا اور رہا بھی تو استعمال نہیں کرتی تو شوہر کو بولتی جی رتی ہم نہ بھی وقت دیو، ہم نہ بھی دیکھو. بچے تمہارے ہمارے سے ہونا، تمہاری محبت ٹھنڈا ہمارے سے ہونا، تمہارے سکون کو خدا نے ہمارے سے جوڑا. تمہارے لیے کھانا ہمیں بناتے، تمہارے لیے سالن ہمیں بناتے، تمہارے کپڑے ہمیں دھوتے، تمہارے بچوں کو پالتے، تمہارے بچوں کی حفاظت کرتے، تمہارے گھر کی حفاظت کرتے. آپ کو گھر میں بیٹھتے ہی تو ایک آدھا پونا گھنٹہ وہ بھی ہم نہ دیکھے نہیں تو کیسا کو بول کو. یہ بولنے کا پاور تجھے کب ملتا معلوم؟ جب تیرے ہاتھ میں موبائل نہیں رہنا. صحیح بات، صحیح بات. کیا بولا نا؟ تب انہیں سوچتا ہاؤ 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 صحیح بات ہے. اب منہ سے بول رہی ہے سن لینا، نہیں تو ہاتھ سے بولی تو موبائل بھی جاتا، میں بھی جاتا. صحیح بات. پہلے تو چھوڑ آپا موبائل. مرد کے لیے موبائل ضرورت ہے، انہیں بھی بھٹکا ہے، میں مانتا ہوں، میں اصلاح کرتا ہوں، جمعے میں بولتا ہوں، ڈانٹتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جب ملک کا پی ایم بنوں گا نا انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ ضرور. ہلو بول رہی نا کہیں کو، یہاں سے الیکشن میں کھڑنے کا ارادہ ہے میرا، لیکن یہ کوٹ کو بھی پیسے نہیں دوں گا. ڈانٹ رہا ہوں جمعہ میں، ایک نوجوان کی ٹھوڑی پکڑ رہا ہوں، موبائل کے استعمال پر اسے دیکھ کر رو رہا ہوں. اللہ کی قسم اس کے حق میں اپنے نمازوں کے بعد کی مخصوص دعاؤں میں یاد کر رہا ہوں، اے اللہ ان نسلوں کے ہاتھ سے موبائل لے لے، جو دینا ہے وہ دے دے. انڈرسٹینڈ میں کیا بول رہا ہوں؟ سمجھ رہے؟ اے اللہ یہ دشمنوں نے ان کے ہاتھوں کی طاقت کو چھین کر موبائل دے دیا، اے اللہ موبائل کو تو چھین کر ان کے ہاتھ پہلے جس سے آباد تھے ان سے آباد کر دے. تمہارے حق میں دعا کر رہا ہوں، جب کوئی اور پاور آئے گا مار کر سمجھاؤں گا، لیکن پہلے میں میری ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں تم موبائل سے بچ جاؤ، خدا کی قسم زبردست نتیجے نکلیں گے. زبردست نتیجے.
کھانا پکاتے پکاتے بھی موبائل بازو رکھ لے کو. پہلے زمانے میں حاجی صاحب شادی سے پہلے اماں کو پوچھتی تھی اماں دال کیسا بنانا, پوچھتی تھی نہیں پوچھتی تھی؟ ارے بولو با, کیا بنانا پہلے پوچھتی. ماں بولتی کہ تو جا کو زندگی کرنا سو سکھانا سو ہمیں کو بول کو. ماں بولتی پہلے پکانا, پکا تو پکا. ہاں علی بستر اٹھاتی, اسکول کو جاتی, آتی سو جاتی. سوال سے پکانے کی ذمہ داری تیری کو بول کو ڈانٹ کو بچی کو کم کچن میں بھیجتی. اور بچی ماں سے پوچھتی امی کیا پکانا, امی بولتی دال پکانا اٹھے. پھر ماں سے بچی پوچھتی کیسا پکانا, تو ماں سکھاتی یہ کر وہ کر وہ کر وہ کر کو بول کو. ماں کا مشورہ خدا کی قسم ٹوٹی پوٹھی دال میں مزہ آ جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. روز پوچھتی ابھی آج کیا پکانا, پھال بنا. پھال کا تو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے کہ وہ گوشت کا سالن آتا نا. کیسا تم نہ سمجھانا, اب تم نہ سمجھانا کہ تو بنگلور سے پکا لے کو آنا. اتنا گوشت لانے ہوتا دے رہے بابا. گوشت تلتے نہیں, گوشت معلوم نہیں, گوشت تلتے نا اسے ہمارے بنگلور میں پھال بولتے ہیں, یہاں کیا بولتے ہیں؟ فرائی. فرائی فرائی بولتے. تلا ہوا گوشت بناؤ. امی کیسے بنانا, گوشت کو دھو فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو. امی آج کیا پکانا, کفتے. منہ میں پانی آ رہا ہے نہیں, کفتے. ماں کا مشورہ, ماں کی تربیت, سالن میں مزہ آ جاتا. ابا آتے گھر میں, کیا ماحول تھا, سب غارت کر دیے. گھر کروڑوں روپے کے بنا لیے لیکن گھروں کے اندر وہ مزہ نہیں ہے. نہیں ہے. ایک سے بڑھتی ایک قیمتی صوفے, کیا پی او پی کا کام, کیا باتھ روم, کیا نلا, کیا پلنگا, کیا ایسیاں. سمجھ میں آئی بات ہے, کیا بیرواں. لیکن ذرا سوچ کر دیکھو, آج سے 50 سال پہلے کویلی سیٹ جھوپڑیوں میں جو سکون تھا, آج بنگلوں میں وہ سکون ہے؟ کیوں؟ گھر تو بن گئے, انسان تو بس گئے لیکن انسانیت نہیں رہی. صحیح بات. اندھیرے تھے, چراغا معلوم, نوجوانہ معلوم, تم نہ کیسا اٹھتے پرانے بڈھے کیا 150 سال کے تم لگا کی معلوم کرتا ہو, معلوم کریں گے. ہم نہ برابر معلوم نہیں, تم نہ کیا معلوم ہے. یہ بزرگوں کو معلوم. چراغا بتی شام ہوتے کی نہیں کی اسے پوچھتے, اس کے بعد ہے نا اس میں تیل ڈالتے, اس کے اندر بتی ہوتی, رتی پھراتے, بتی اوپر آتی. مغرب ہوتے کی نہیں کی سلگا دیتے, بلکہ مغرب سے پہلے سلگاتے کیونکہ سورج غروب ہونے سے پہلے اجالا گھر میں آ جائے. لیکن ایسی روشنی نہیں تھی, سادی سیدھی روشنی تھی, لیکن عمل بڑا اچھا تھا, عبادتوں کا نور تھا. واہ 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 واہ, کیا مزہ. لیکن اب کیا زبردست روشنیاں, سکون نہیں. اسی لیے کوئی شاعر کہتا ہے, ہم اندھیری گھٹاؤں سے نکلے مگر روشنی اپنے سینے میں پھوٹی نہیں. ہم نے جنگل کو شہروں سے بدلا مگر ہم سے جنگل کی تہذیب چھوٹی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
وہ بیٹی ماں سے مشورہ کر کو دال بنا کو کی، تلا ہوا فرائی گوشت بنا کو کی، کفتے بنا کو خوش ہوتی. شام کو باوا آتا تو ابو آج میں پکائی سو. ہو بیٹے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آہا باوا خوشوں کو کھاتا، بیٹی کو چڑھاتا. کیا مزہ ہے، تیری اماں آج تک ایسا پکائی نہیں. وہ اماں انگلیاں توڑنا کو سکھائی تو میں کہتا، پکائی نہیں کہتے. ایک محبت، ایک لاڑ. بعد میں باپ بھی ذرہ نصیحت کرتا، بیٹی پورا برابر ہے، وا رتی نمک کم ہے، رتی نمک زیادہ. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ذرہ نمک بڑھ گیا بیٹے، ذرہ نمک پر کنٹرول کرو. ذرہ مرچی پڑ گئی بیٹے، ذرہ مرچی میں کنٹرول کرو. پوری تربیت ہو کو جاتی، شادی ہو جاتی، نصیحت کرتے، بیٹی اب مشورہ نہیں، اب تربیت نہیں، اب مشورہ. ساس کے گھر کو جانے کے بعد تو کیسا پکانا یہ نہیں پوچھنا، سب سکھا دلی میں. کیا پکانا یہ کچھ پوچھنا. شادی کے بعد ساس کو پوچھتی، امی، یہاں ساس کو امی بولتے ہیں سکی، کیا بولتے ہیں یہاں؟ سچی بولو با، امی بولتے ہیں کہ بڈھی بولتی ہے؟ اپنی امی کو امی بولتی ہے، نوشو کی امی کو بڈھی بولتی ہے. جو بہو اپنے ساس کو عزت نہیں دیتی وہ نوٹ کر کے رکھ لے کہ اس کی بہو قسم اللہ کی اسے عزت نہیں دے گی. دیکھے ہمیں دیکھے، یہ معاشرتی عنوان ہے، بیچ میں آ گیا ہے. پھر کبھی انشاءاللہ علماء اس پر بات کریں گے. دولت کو حلال بنانا، یہ لفظ سن لو. اظہر پہلی مرتبہ اللہ نے مجھے جملہ دیا، میں کہہ رہا ہوں دولت کو حلال بنانا مرد کی ذمہ داری ہے، گھر کو جنت بنانا عورت کی ذمہ داری ہے. دولت کو حلال بنانا مرد کی ذمہ داری، گھر کو جنت بنانا عورت کی ذمہ داری. تیرے اخلاق سے گھر جنت، تیرے ادب سے گھر جنت، ساس کو ماں سمجھنے سے گھر جنت، سسرے کو باپ سمجھنے سے گھر جنت. بلکہ تیرے شادی کے بعد اس گھر کو تو اپنا گھر سمجھتی ہے تو تب وہ گھر جنت سمجھتا ہے. تو جب تک یہ سوچے گی میرے شوہر کا گھر، میرے سسرے کا گھر، میرے ساس کا گھر، وہ گھر ہی رہے گا، جنت نہیں بنے گا. یہ میرا گھر، میرا گھر، میرا رشتہ بہو کا ہے، حقیقت میں میرے ساس سسرے کے لیے میں بیٹی ہوں، میں گھر کی زینت ہوں، میں گھر کا ادب ہوں، میں گھر کا اتحاد ہوں، میں گھر کا صبر ہوں. جب تیرے اندر یہ باتیں آ جائیں گی، قسم اللہ کی ایسے گھروں میں اولیاء کو بھی عبادت کرنے میں مزہ ملتا ہے. حضرت عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، علماء دیوبند میں بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. حضرت عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ نام یاد رکھو. ایک گاؤں کو بیان کو گئے، حضرت کی دعوت کسی جھوپڑی میں ہوئی. باہر سے مولوی صاحب آگے تو ہمیشہ گاؤں کے مالدار اپنا دعوت رکھتے سو. باہر سے کون سی بھی مولوی صاحب آگے تو دعوت کون رکھتے صاحب؟ مالدارہ رکھتے، مسجد کے ذمہ دارہ رکھتے، کونسلرہ رکھتے، بڑے بڑے لوگ رکھتے. اور انہوں بھی ایک دن کے مولوی کو بڑا چڑھاتے، ہلے تو گلے بولتے، گلے تو ہلے بولتے. یاد رکھو باہر سے آنے والے مولوی کو تولنا تمہارے اخلاق نہیں. جس کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس کا عزت کرتے ہیں تو سمجھو کہ تمہیں بڑے با اخلاق ہے.
ہمیں 1 گھنٹے کے لیے آئے چلے جاتے ہیں، ہمیں مہمان ہمارا صرف بیان سنے، ایک پلڑے میں بیان کو رکھو، ایک پلڑے میں امامت کو رکھو، میرے رب کی قسم امامت کا بلڈا بھاری ہوگا۔ تمہاری مسجد کی امام کی امامت کا مقابلہ میرے 100 گھنٹوں کی تقریر بھی نہیں کرے گی۔ بے شک بے شک۔ تمہارے مسجد کے مؤذن کی اذان کا حق میرے 10 گھنٹے 20 گھنٹے 50 گھنٹے کی تقریر بھی نہیں کرے گی۔ لیکن عجیب ہم نے فلسفہ دیکھا ہے، باہر کے علماء کو تو تولا جاتا ہے، اندر کے علماء کا ادب بھی نہیں کرتے۔ آپ اپنے امام کا احترام کرو، آپ اپنے امام سے محبت کرو، کتنا ہی بہترین بیان باہر کا ہو جائے لیکن اپنے امام کے سامنے جا کر جھوٹ بولو، کرے کیا کہ زبردست بیان مولانا، لیکن تمہیں کرے تو جو سمجھ میں آتا دیکھو ویسا نہیں۔ امام خوش ہوتا ہے، تمہاری تقدیر بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ امام کے سامنے کیا بیان معلوم، تمہیں کہیں کو کرتے نہیں حضرت عیسیٰ، انہیں بھی دل میں سوچتا اسے کتنا دیتی مجھے اتنا دے رہی۔ نہیں، بہت سدھرنا میرے دوستو، بہت بننا میرے دوستو۔ یوں معلوم ہو رہا ہے کہ نئے طریقے سے دین تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ کس موضوع کو میں پکڑ کر لے کر چلوں، جو بات میرے ذہن میں عنوان میں ٹچ ہوتی ہے، یہ عاجز کی عادت ہے، میرے والد زکریا مولانا کی تربیت ہے کہ میں اسے کچھ نہ کچھ چھیڑ کر جاتا ہوں۔ علماء کا ادب کرو، ان کے جوتیاں اٹھاؤ، باہر سے آنے والے کے جوتیاں اٹھاتے ہوئے میں نے گاؤں شہروں کو تو دیکھا ہے، اپنے امام کی جوتیوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے میں نے ایسے مصلیوں کو بھی دیکھا ہے۔ میرے رب کی قسم میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے امام کے جوتیوں کو پیر سے ڈھکلا ہے، چند دن نہیں گزرے کہ اس کا بیٹا اس کو اپنے باپ کو اپنے گھر سے باہر کیا ہے۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بالکل صحیح۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جس مسجد کا امام پریشان ہے خدا اس محلے سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس مسجد کا امام پریشان اس محلے کی برکت ختم۔ کبھی انشاءاللہ تعالی ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے میں خود آؤں گا، کیونکہ باہر کے لوگ ہی بول سکتے ہیں اس عنوان پر، اندر کے لوگ نہیں بول سکتے۔ دوسرے عنوان بیان کرنے کے لیے تو آپ کے علماء خدا کی قسم حقیقت میرے سے اعلیٰ و اولیٰ ہیں، لیکن ان باتوں کو کبھی موقع ملے گا تو علماء کا ادب، امام کا ادب، مؤذن کا ادب، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا مجاہدہ، ان کا صبر، ان کی محنت، ان کی دنیا، ان کی آخرت بیان کرنے کے لیے کبھی آؤں گا، آپ سوچتے رہ جائیں گے اور اپنے وجود پر افسوس کریں گے کہ اللہ ہم کو دولت مند تو بنایا لیکن عالم اور امام کیوں نہیں بنایا۔ حضرت عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ ایک گاؤں کو گئے، گاؤں کو جانے کے بعد ایک گھر میں دعوت ہوئی حضرت کو، اور ہر دور میں علماء کو الحمدللہ اللہ بہتر سے بہتر کھلایا ہے، اور آج بھی الحمدللہ دنیا میں اس دھرتی میں جتنا بہترین علماء کھاتے ہیں اتنا بہترین تو بڑے بڑے لیڈر اور کروڑ پتی نہیں کھاتے۔ صحیح بات۔ امبانی معلوم؟ ارے نہیں معلوم؟ معلوم امبانی کتنا بڑا کروڑ پتی، انہیں ناشتہ کیا کرتا بولو؟ اڈلی۔ 2 اڈلی۔ اتنا بڑا کروڑ پتی کیا کرتا سو؟ 2 اڈلی۔ 2 اڈلی 1 وڑا، اسے بھی ڈاکٹر ٹیسٹ کرنا ہوگا تھا۔ وہ ڈاکٹروں کو ہزاروں روپے سیلری خالی ٹیسٹ کر کو،
कोसा की पानी उन्हें पीता, कहते 1 लीटर कितने की 1000 रुपए, कहते उसकी वही चाय पीती, कहते वो चाय का पत्ता किलो कितने की लाख रुपए, कहते क्या तबीर हंडो, 2 इडली एक तरफ, 1 पाया एक तरफ। क्या हजरत, 2 इडली एक तरफ, 2 इडली क्या 100 इडली मिला तो भी 1 पाया, पाया क्या पाया, सब कुछ पाया। अगर दस्तरखान में आ गया पाया। आहा, खुदा का शुक्र अदा करो मेरे दोस्तों, अल्लाह मेरे नबी के सदक़े में हमको क्या क्या खिला रहा है। अगर ये जानवर हलाल जानवर अगर हलाल ना होते तो हम भी उसी इडली वड़े के पीछे पड़े रहते। अल्लाह ने हमारे लिए गाय को हलाल बना दिया, बैल को हलाल बना दिया, भैंस को हलाल बना दिया, बकरे को हलाल बना दिया, मुर्गी को हलाल बना दिया, मछली को हलाल बना दिया, अंडा हलाल बना दिया। हाँ, हमारे दस्तरखाना अंकल देखे तो 3 दिन बेहोश होकर गिर जाएंगे। इतनी जीएसटी लगा को, इतना टेंशन देखो, भी पूरा मुल्क बदल गया लेकिन इनके दस्तरखाना नहीं बदले ना। अल्लाह जिसे खिलाना चाहे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। खुदा जिसके जुबान और पेट पे ताला डाल दे दुनिया की कोई ताकत उसे खिला नहीं सकती। और गहरा हो जाएगा उन्वान। 1.5 घंटे के करीब पहुंचा हूं, अभी उन्वान शुरू नहीं किया। हा, अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक घर गए, झोपड़ी थी, सादा सीधा घर था। हजरत के खाने का इंतजाम किए। हजरत दस्तरखान में जब बैठे, अल्लाह वाले कम खाते, अल्लाह वाले कम खाते। तो ज्यादा खाना गुनहगार की अलामत नहीं। खाओ, अल्लाह ताला जैसी चासी बनाया वैसा लोड करो, लेकिन लिमिटेड। इतना खाओ न को आदमी बीच में बोलना पानी पियो बोल कर। शादिया में देख रहा, ए देवा अजहर को पानी देवा, वो क्या मतलब, उठा अजहर को उठा। नहीं, पानी जबरदस्ती पेश करे तक खाओ को। अल्लाह वाले कम खाते हैं। कम सोना, कम खाना, कम बोलना विलायत की दलील है। कम खाना, कम सोना, कम बोलना विलायत की दलील है। आज से इस पर अमल करो। हजरत इमाम गज़ाली फरमाते हैं, कम सोने वाला और कम खाने वाला, कम बोलने वाले का दिल कभी मुर्दा नहीं होता। और दिल अगर मुर्दा ना हो, आंखों में वो चीजें नजर नहीं आती जो दिल को नजर आ जाती है। ये आंखें बहुत कम देखती है और अक्सर चीजें इनको नजर आता नहीं, लेकिन दिल में जब नूर पैदा हो जाता है ना, लाखों पर्दे भी उसके नजर को रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। दिलों में जब नूर पैदा हो जाता है। हजरत उस्मान गनी एक नहर में गुस्ल कर रहे थे, अचानक एक नौजवान आया गुस्ल करने के लिए। कहां से आया, कौन किधर मालूम नहीं, दिल में नूर था। अल्लाह ने हकीकत बता दिया। उस्मान गनी ने सिर्फ इतना कहा, लोग कितने बड़े बड़े गुनाह करके आकर नहरों में गुस्ल करते हैं, उनकी नहूसत से नहरों की मछलियों को तकलीफ पहुंचती है। उन्हें डर गया, आकर पैरों में पड़ गया,
کہ امیر المؤمنین آپ کو میرے گناہ کی اطلاع کیسے ہوئی؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نہیں دیکھا، میرا دل دیکھ لیا۔ دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے، کم کھانے، کم بولنے، کم سونے میں، سوتا بھی زیادہ مسلمان، بولتا بھی زیادہ۔ کھانے میں کیا کھاتا؟ خود کا بھی کھاتا، دوسرا کا بھی کھاتا۔ البتہ خود کا تو بھی کم کھاتا، دوسرا کا، اور خاص طور پر ساس کے گھر میں تو سیکھو نوجوانوں، ایک ایک جلسے میں کم سے کم 2-4 باتوں پر عمل کرو۔ میری ماں سنو، حضرت عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ جب گیان کو گئے، حضرت فاطمہ کا واقعہ بھی موجود ہے، حضرت عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ بیان کو گئے، ایک جھوپڑی میں ایک غریب نے حضرت کی دعوت کی، دسترخوان میں اس کی طاقت میں جو تھا وہ بنا کر رکھا۔ میزبان کو اختیار ہے کیا بنا کر رکھنا، مہمان کو بولنے کی اجازت نہیں۔ آواز کرو نہ کو بھائی، ایسا نہیں بولنا، بیچ میں اشارہ کرنا۔ میزبان کو اختیار ہے کھا کھلانا، مہمان کو نہیں بولنا ہم نہ یہ کھلانا وہ کھلانا۔ تانڈور میں شادی ہوتی بنگلور میں بھی ہوتی، 900 والے آرس والوں کو بولتے نہیں، حلیم رکھنا، چھوٹے کی بریانی رکھنا، 2 قسم کے میٹھے رکھنا، ابھی کا کی بریڈ کا میٹھا رکھنا، پیپسی بھی رکھنا، پان حیدرآبادی رکھنا۔ واہ 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 واہ۔ مہمان اگر میزبان کو بولتا ہے کہ یہ کھلانا، تو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ مہمان عزیز نہیں رذیل ہوتا ہے، کمینہ ہوتا ہے وہ مہمان۔ آپ کے گھر میں آیا، کم بول سکتے نکو بھئی مرغیا انڈے مچھیاں کبھی کھلاؤ نکو منجے، خالی دال رکھو بس اتنا، یہ بولنے کی اجازت ہے۔ لیکن میں معمولی مرغی کھاتا نہیں، میں دیسی مرغی کھاتا ہوں، سو بیچ میں ایسے چھوکرا دام کو رکھ کو بولنے لگانا بھی نہیں، ڈائریکٹ بولو، ایسے بچوں کو رکھ کر کھلانے بولو۔ دونوں صورتوں میں مہمان کمینہ ہو جاتا ہے۔ اتنا پیٹ بھرنے کے واسطے عزت کا سودا کیوں کرتے؟ 2 روٹی کھا سکتے سو، اس سے زیادہ تو ہاں تانڈور میں 6-7 کھاتے رہیں گے۔ 2 روٹی میں آج پیٹ بھر جا رہا ہے صاحب، اتنے مٹھے چاول میں پیٹ بھر جا رہا ہے، اس کے واسطے اتنے ڈیمانڈ کئی کو کرتے۔ حضرت عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ دسترخوان میں بیٹھے کھانے لگے، ایسا کھائے ایسا کھائے ایسا کھائے، میزبان پریشان ہوگا، کہا رہے اللہ والے کم کھاتے ہیں بول کر سنے تو انہوں انلیمیٹڈ کھا لیے ہی۔ قوم کا عقیدہ ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی ہے سر، انہوں عقیدہ جوڑتے بھی جلدی توڑتے بھی جلدی، رتی کاتب بھی غلط تو ہوتا نہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آیا وہ مولوی فوراً حضرت کھا لیے۔ حضرت کے مرید کو میزبان پوچھا، بھائی حضرت اتنا کھا لیے نا؟ حضرت کو کشف ہو گیا۔ حضرت نے اسی دسترخوان میں کہا، میں تو اتنا کھاتا نہیں، آج اس لیے اتنا کھایا ہوں کہ یہ کھانا بنانے والی جو عورت ہے، اللہ کی قسم وہ اپنے شوہر کی 100% خدمت گزار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ متقی پرہیزگار، اس کے تقوی کا نور مجھے کھانے میں نظر آیا تو میں نے اس نور کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر داخل کیا۔ شادی کے بعد موبائل پہ بات آ گئی، شادی کے بعد تمہیں جا کر خالی ساس سے مشورہ کرنا، سو کیا پکانا می کیا پکانا می کیا پکانا می، پوچھ کو پکاؤ، موبائل رکھ کو پکاؤ نو کو۔ بڑے لوگوں کے مشورے کا بھی ایک مزہ کھانے میں اترتا۔
اور ذرا ساسا کو بھی بول تو نہیں تو بھواں گرم ہو گئی ہیں. بابا بھی گرم کیا رہے آج حضرت پورا ہمارے اوپر ہی بولے اب بڈیاں کو پکڑنے نہیں ہوگا نا. ساسا بھی بھواں کو کیا پکانا ہوا بولے تو تمہیں بھی تمہارا گھر نامہ کیا تھا کہ تم نہ پکاؤ. یہ بولے تو کیا داتا گر جاتے ہیں. بہو خوش ہو جاتی. ویسا بول کو بہو پکا کو لے لکا کو رکھی تو کیا مزہ ہے نا ماں. ماشاء اللہ میرے بچے سیکھے نہیں. دیکھو سیکھنا نہیں تو شادی ہوگی. تمہیں سیکھ لے کرا چپ کے جھوٹ بولو. فقہا فرماتے ہیں کسی کے دل کو جائز طریقے سے خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ کو سب سے زیادہ وہ جھوٹ پسند آتا ہے. بہو بنا لے کرائی تو کیا مزہ ہے نا ماں. ماشاء اللہ اچھا ہے نا. تمہارے سسرے کو تو ایسا بہت پسند. پھر سسرا بیٹھ جاتا انہیں کھانے انہیں بھی تعریف کرنا. ماشاء اللہ. ساس کو بولنا بڑی کو دیکھے بہت خوش نصیب یہ کھانے کے واسطے اللہ زندہ رکھا سو نہیں تو پکاتی تھی تو کب کی مر جاتا تھا. ابھی چپ کے کیا چپ کے. بہو خوش ہوگی تو گھر ٹوٹتا نہیں. گھر پلروں سے درو دیوار سے سیمنٹ سے امبوجا سیمنٹ سے 55 کیرٹ لوہے سے گھر مضبوط نہیں. بہو کی خوشی سے گھر مضبوط. بہت پلر بہت بنیاد بہت چھت. ماں آج تمہیں بناؤ ماں کفتے. خوش ہو جاتی بہو. ماں کا فون آیا تو کیا امی ابا میرے کفتے کھالے کو خوش نہیں ہوتے دعا بھی دیتے بھی. کیا ماحول سب ختم. یہ بیوار سی چیزیں آجا کو. ساس بھی تعریف کرنا سسرا بھی تعریف کرنا. کہاں ایسی تعریف کرتی ساس سے. شادی کے بعد ایک بہو ماں بولی سو نصیحت پر عمل کرتے کرتے ساس کو پوچھی کہتے کیا پکانا بول کو. ساس سوچی کہتے میری ساس مجھے کتنا ستائی کی وہ پورا حق یہاں ادا کرنا. ساس بولی کہتے انڈے پکاؤ ماں. انہیں جا کو انڈے ابال کو کڑی بنا کو لے لکا کو رکھی. انڈے رکھتے ہی نقطہ رکھ رہی ہے سو ساس کیا ماں تمہیں انڈے کانتے بھی ابالتے ہیں کیا ماں. ارے رے 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 غلطی ہوگی نا. ایک 3-4 دن کے بعد پھر پوچھی بہو کیا بنانا امی. انڈے پہلے ابالے تو نقطہ رکھی نا. اب تل کو فرائی کر کو لے لگا کو رکھی. ساس بولی کہتے کیا ماں انڈے کو فرائی کرتے سو. ارے رے 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 ابالی تو بھی نقطہ رکھی تلی تو بھی نقطہ رکھی. اب ایک 8 دن کے بعد پوچھی کیا پکانا ماں. انڈے. سنڈے ہو کے انڈے روز کھاؤ انڈے. اب پھر کیا بول ڈالے انڈے. انہیں کیا کری آج اس کا منہ بند کرنا. ایک انڈا تل کو ایک انڈا ابال کو لے لگا کو رکھ ڈالی. پھر بھی اس کا منہ کہاں بند ہوتا ہے. اس کا منہ اسرائیلی بند کرتا. فوراً بولی گا کیا ماں عقل ہے کیا ماں. تلنے کے انڈے کو ابال ڈالے ابالنے کے انڈے کو تل ڈالے. ایسے گھرا کبھی بھی آباد ہوتے. اللہ 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 نہیں. آپا بہت دور تک چلے گئی بات. تیرا تقوی اس دور کا سب سے بڑا موبائل کو چھوڑنا ہے. موبائل کو اتنا ہی استعمال کر جتنا واش روم میں جگ کو یوز کرتے ہیں اس سے زیادہ یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اپنے بچوں کو دعا کر, حضور کی امت کو دعا کر, ہندوستان کو دعا کر, بھارت کو دعا کر, کرناٹک کو دعا کر, یو پی کو دعا کر, گجرات کو دعا کر, تلنگانہ کو دعا کر.
تیرے مرحومین کو دعا کر، تیرے زندوں کو دعا کر۔ خدا کی قسم کوئی بات بغیر سند کے نہیں ہے۔ میرے شیخ عالم اسلام کے سب سے بڑے اولیاء میں سے ایک ولی کامل، جن کو کئی 100 مرتبہ نبی کی زیارت ہوئی، اور مریدین میں کئی 100 مریدین آج بھی خواب دیکھتے ہیں، نبی کو خواب میں پاتے ہیں۔ میرے آقا اس ولی اور عاشق کو اپنا سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسا پیر، ایسا مرشد، ایسا مرشد، ایسا شیخ طریقت و معرفت ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، جب ایک عورت متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، شوہر کی خدمت گزار، صابرہ، متقی پرہیزگار عورت جب دعا کرتی ہے، اللہ اس کی دعا میں 70 اولیاء کا پاور عطا کرتی ہے۔ دعائیں کرو، آنے والی نسلیں خطرے میں ہیں۔ اگر پوری امت اور پورے ملک کو دعا کرنے کی وسعت اور ضرورت تمہارے پاس نہیں، کم سے کم تمہارے نسلوں کو دعا کرو۔ میں میرے بچوں کو دیکھ کر روتا ہوں، میرے نواسا نواسیوں کو دیکھ کر روتا ہوں۔ اللہ ان کی جوانی اور آنے والے دور میں ان کا کیا ہوگا؟ میرے رب کی قسم، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میرے گھر کے بچے اور ان بچوں کو دیکھتا ہوں تو فوراً یہ بات ذہن میں آتی ہے، ہمارے زمانے میں ہے فرعون، تھوڑی بہت ہم برابر دفاع کرتے ہیں، ان کے دور تو ہمارے دور سے زیادہ سخت ہے، یہ کیا مقابلہ کریں گے اگر ہم ان کو نہ بنائیں گے؟ میں تو قسم اللہ کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے نسلوں کی زندگیوں کو ہمارے سے زیادہ سکون سے آراستہ کر دے۔ ان کے دور میں اے اللہ نہ فرعون رہے، نہ شداد رہے، نہ حامان رہے، نہ قارون رہے، نہ ابو جہل رہے۔ اے اللہ ان کے دور کو امام مہدی کا دور بنا دے۔ اے اللہ ان کے دور کو حضرت عیسیٰ کا دور بنا دے، ان کے دور کو راحت والا دور بنا دے، امن والا دور بنا دے، پیار والا دور بنا دے۔ دعائیں کرو میری مائیں، دعائیں کرو۔ حضرت فاطمہ دعا کرتی تھی، حضرت عائشہ دعا کرتی تھی، حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جہاں میرا نبی، میرا سرتاج، میرا شریک حیات امام الانبیاء کھڑے امت کے لیے دعا کرتے، سجدے میں جا کر امت کے لیے دعا کرتے، تو وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے باپ کی امت کے لیے دعا کرتی۔ وقت کا تقاضا، طبیعت، ایک گزارش ہے میرے دوستوں، نماز کی پابندی کرو، دعا میں لگے رہو، کثرت سے درود پڑھو، استغفار کرتے رہو، ڈرو نہ کو۔ ہماری زندگی بہت بہترین زندگی، جیے تو غازی، مرے تو شہید۔ ڈر نکال ڈالو، عبادتیں داخل کرو، انسانوں کا ڈر نکالو، اللہ کا ڈر داخل کرو۔ اس کے بعد دیکھو کہ ہم کو دیکھ کر ڈرانے والے نہ ڈرے تو پوچھو۔ ایسی ایسی دعائیں ہیں ہمارے پاس جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت، میزائل، ریوالور، تلوار نہیں کر سکتی۔ اس کے واسطے بولے سو دعائیں سیکھو، صبح شام کی دعا سیکھو، کھانے پینے کی دعا سیکھو، سونے اٹھنے کی دعا سیکھو۔ سیکھیں گے انشاءاللہ؟ کون کون سیکھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ مولانا خدمت کے لیے ہمیں تیار ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہر چیز کی دعا ہے، چائے پینے کی دعا پوچھ ڈالیا انہیں گھگو۔ اللہ اللہ، میں سوچا پیغمبر کے زمانے میں چائے بھی نہیں تھی، ابھی ہمیں بول ڈالیا، اب کیا بھی نہیں۔ مصیبت کے وقت میں خدا کو پکارتے ہیں تو اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مصیبت کے وقت میں خدا کو پکارو
لیکن یہ کام کرو، راحت میں خدا کو پکارتے رہو، مصیبت میں نہیں پکارے تو بھی مدد آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث صاف طور پر حدیث، ہمیں راحت میں پکارتے نہیں، خوشی میں پکارتے نہیں، شادیاں میں پکارتے نہیں، میتہ میں پکارتے نہیں، شادی میں کچھ بھی، اللہ میرے بیٹے کی زندگی اچھی کر، اللہ اس کی بیوی کو اس کی محبت بنا دے، چین بنا دے، سکون بنا دے، اے اللہ میرے بچے کو اس کے ساس کے گھر کا نور بنا دے، میری بھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کیا کرے کہ کیا بھی نہیں، وہ گھر میں کوئی مت، اللہ ہمارے بابا کی مغفرت فرما، اللہ بولتا ہوں ہاں دعا کرے، یہاں دعا کر رہا ہے سو۔ لیکن پھر بھی یہ اللہ کا کرم ہے، جب اسے پکارتے ہیں تو خدا یہ نہیں دیکھتے کہ کب پکارتا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے پکارتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج سے 5-10 سال پہلے بھی دیکھتا تھا میں کہ مسجدوں میں نوجوانوں دعا کرتے ہوئے دکھتے تھے، اب تو مسجدوں میں ایک بھی دعا میں نظر نہیں آ رہا۔ دعوت و تبلیغ کے ذمہ داروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھیوں کو دعاؤں میں بٹھا کر رکھو۔ مدارس عربیہ کے ذمہ داروں سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بچے قرآن پڑھ کر وقت ختم ہوتا ہے تو ایسے ہی نہ اٹھیں، قرآن بند کرتے ہی ایک دعا صحیح بچوں کے زبان سے پڑھا کر بچوں کی مجلس کا اختتام کریں۔ دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ کریں گے دعا؟ کون کون کریں گے؟ سچے ہاتھا، کانگریس کے ہاتھا نکو۔ مشکل بھی نہیں بابا دعا کرنا، الحمدللہ رب العالمین اتنا پڑھو پہلے، اس کے بعد درود پڑھ لو، ربنا آتینا پڑھ لو، اس کے بعد اردو میں تیلگو میں دعا شروع کرو، اللہ 5 کروڑ دے، 6 کروڑ دے، اللہ ایک جگہ ارادہ ہے شادی کرنے کا، کون بھی لگا نہیں، رشتہ تو لگا دل اللہ منگے تو یہ من کو مرتے تھا میں۔ دوسرا اتنے چیزاں کی اللہ ایمان کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے گھر میں صحت عطا فرما، سکون عطا فرما، برکتیں عطا فرما، راحت، کیا کیا دعائیں آئی۔ مصیبت میں اللہ کو پکارے، اللہ کیا جواب دیوں، اللہ بھی زبردست بیان کر ڈالیا، میں ہر چیز کی دعا ہے بول کو، انہیں دیکھے تو اٹکا دلیا ہے۔ اللہ ذہن میں جواب دیا، میں بولیا 2 جواب، گھور کو چاقو دیکھ، چاقو گھور کو دیکھ، دودھ زیادہ رہا دودھ کی دعا پڑھا، یہ تو دودھ کم پانی زیادہ رہا پانی کی دعا پڑھ لے۔ انہیں ہنسیا بھی نہیں، اچھا حضرت بول کو چلے گا، ہنستا تو تمہیں مذاق کرے نا بول کر سمجھتا تھا، انہیں ریئل سمجھا، ہے بھی ریئلیت۔ تمام چیزیں چھوڑتا ہوں، درود پڑھانا ہے مجھے، خواب بھی چھوڑتا ہوں، پورا بیان تو ذہن میں ہے، عمل کرو، قرآن صحیح پڑھو انشاءاللہ تعالی، درود بھی صحیح پڑھو، نبی کی محبت ہے یہ۔ آئی ٹو یو بولتے ہیں کیا؟ آئی لو یو کو ٹو یو بولتے ہیں کیا؟ پورا ایسا بولتے ہیں، ماما اوباما بھی بیکار ہو جا رہا، آئی لو یو۔ جب انگریزی ادا کرنا ہے تو صحیح ادا کرنا ہے، عربی وہ بھی حضور کی محبت صحیح ادا نہیں کرنا۔ ادب سے بیٹھ جاؤ، درود پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی۔ ذرہ بڑھا دلو بھی، ذرہ ایک کو بھی دیو تھوڑا درود، مزہ آ جائے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
عورتیں بہت کم آواز میں پڑھو، بہرحال تھوڑی آواز مردوں تک نہیں ہے نا اتنی. صلی علی نہیں، صلی علی، سیدنا نہیں، سیدنا. یہ دو چیزوں میں غلطی کرتے ہیں عام طور پر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. تین دن ہوا دکھتا کھانا کھا کو تم لگا ذرا اور آواز. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خالی درود پڑھیں گے. ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے. سبحان اللہ، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے. ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے. سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے. اپلیکیشن گنہگار بھیجے نہ کیوں، اپلیکیشن گنہگار بھیجے نہ کیوں، بخشوانے کا دفتر مدینے میں ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. روز بڑھتا ہے پھر بھی گھٹتا نہیں. سبحان اللہ، دوستو کتنا ڈالر مدینے میں ہے. سبحان اللہ، روز بڑھتا ہے پھر بھی گھٹتا نہیں. دوستو کتنا ڈالر مدینے میں ہے. جس کے اشتاق میں ہے سبھی نعمتیں، نعمتوں کا وہ نر مدینے میں ہے. جس کے اشتاق میں ہے سبھی نعمتیں، نعمتوں کا وہ نر مدینے میں ہے. عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں، عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں، اپنا جنرل گورنر مدینے میں ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. روزانہ صبح کو 100 مرتبہ درود شریف، شام کو 100 مرتبہ درود شریف. صبح کو 100 مرتبہ فجر کے بعد استغفار، شام کو 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے انشاءاللہ پابندی سے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.